سر آج بانی پی ٹی آئی نے نا یہ کوٹ ہو رہا ہے کہ کہا کہ جی فیض حمید نے امریکہ کی طالبان سے یعنی کہ میٹنگ کرائی، ملاقات کرائی ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ فیض حمید کو جو ہے وہ نہ ہٹاؤ، اور شکوہ بھی کیا کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے، انہوں نے بھی یعنی کہ دورہ نہیں کیا افغانستان کا، یعنی کیا توجہ نہیں رہی؟ ہاں جو بھی ہوا، جنرل فیض حمید جو تھے آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، ظاہر ہے کہ ان کے طالبان سے روابط تھے، اور روابط کی وجہ سے ایک انسٹیٹیوشنل روابط بھی ہوتے ہیں نا، پھر ان کا مذاکرات شروع ہوئے، امریکہ کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی قطر میں، اس میں رول تھا ان کا، تو پاکستان کے اداروں نے تو حالات کو سنبھالنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جنرل فیض حمید نے کہ اگر اوپر ایک الزام لگ گیا ہے تو ان کا دوسرا الزام بھی ان پہ لگایا جائے، تو جو اب خان صاحب ان کو یاد کر رہے ہیں تو اچھی طرح اچھے الفاظوں میں یاد کر رہے ہیں کہ بھئی ان کی اچھی باتوں کو یاد کر رہے ہیں، مگر ہمیں یہ جو خارجہ پالیسی کے معاملات ہوتے ہیں ان کو افراد کے ساتھ ہمیں قید نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قوموں کے معاملات ہیں، افراد جو ہیں ان کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے، نہ افراد کے حوالے سے ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور خان صاحب جو ہیں اب ان کے بھی طالبان سے اچھے تعلقات ہیں، اب اتفاق ایسی بات ہے کہ ایک طرف تو امریکہ بھی ان کے ساتھ ان کی پیٹھ تھپک رہا ہے، ٹرمپ سے ان کو توقعات ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہی آئیں گے منظر بدل جائے گا، اور پھر طالبان سے بھی ان کے معاملات بہتر، تو اچھی بات ہے۔ ان سب چیزوں کو ملک کے حق میں استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے، دیکھیے میں تو محسوس کرتا ہوں کہ ٹرمپ جو کہے، طالبان جو کہیں، جو کریں، ہمیں اپنے اندر اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ تو اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ ہم اپنے داخلی نظام کو درست کر لیں، داخلی ہمارے استحکام لے آئیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے ہموطنوں کے ساتھ سر یا مل بیٹھیں۔ ایک سوال میں کہنا چاہوں گا سر کہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے اس طرح سے، یعنی کہ جو ظاہر آپ نے سیاست دیکھی ہے، کہ اس میں اس طرح سے انٹرفیئر کیا گیا ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ مداخلت کی گئی ہو، اور پھر یہاں کے معاملات کسی کے درست ہو گئے ہوں، نمٹ گئے ہوں؟ سافٹ انٹرفیئرنس تو ہوتی رہتی ہے، یا بیک ڈور بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، بیک ڈور۔ دیکھیے جب پرویز مشرف تھے اس وقت جو این آر او ہوا ان کا محترمہ بے نظیر کے ساتھ، اس میں بھی ظاہر ہے کہ امریکی حکام جو تھے انہوں نے کردار ادا کیا۔ پھر نواز شریف صاحب جب گئے ہیں یہاں سے سعودی عرب، تو اس میں بھی صدر کلنٹن جو تھے وہ ان کا ایک پس منظر میں رہتے ہوئے وہ بھی کردار ادا کر رہے تھے۔ تو یہ لیکن مگر اس طرح نہیں ہوتا، یہ میدان میں آ کر یہ اس طرح کے معاملات نہیں کیے جاتے، یا یہ سمجھا نہیں جاتا کہ ہم اس طرح اللہ دباؤ ڈالیں گے اور لوگ اس پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی ہوتا ہے نا، کمزور سے کمزور ملک بھی ہوتا ہے، وہ جھکتا نہیں ہے، وہ سجدہ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بڑی جو غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ بھی بڑی حکمت کے ساتھ معاملات کرتی ہیں، اور ٹرمپ جو ہے اب ان سے توقع ہے، کیونکہ ٹرمپ تو ایک اپنی طرز کے اپنی ڈھب کے انسان ہے، ان سے توقعات لگا لی ہیں ہماری پی ٹی آئی نے، ٹھیک ہے، مگر پی ٹی آئی کو بھی غور کرنا چاہیے۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے، جو بیانات آ رہے ہیں، چاہے علیمہ خان صاحبہ ہوں، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں، یا آج حامد رضا ہوں، وہ تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جو رہائی ملے گی وہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہاں پر کیسز چل کے ملے گی۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ جی وہاں سے کوئی مداخلت ہوگی؟ اوورسیز جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، جو امریکہ میں بستے ہیں، جو لندن برطانیہ میں بستے ہیں، جو یورپی یونین کے ملکوں میں بستے ہیں، وہ ساری ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، ان کی گفتگو سن لیں، ان کی کارگزاریاں دیکھ لیں، اور آف دی ریکارڈ یہ بھی ان کی سب پیٹھ تھپکتے ہیں یہاں سے ہمارے لیڈر جو ہیں، تو وہ ان کے یہ ساری باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن ٹھیک ہے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، لیکن اس سے قطع نظر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا گھر جو ہے خود درست کرنا ہے۔ ہم کیوں انتظار کریں کہ ٹرمپ کیا کہیں گے، اور یہ رچرڈ کیا ہے، وہ رچرڈ گرینل کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں، یورپی یونین کیا کہہ رہی ہے، کیا نہیں کہہ رہی، کیوں موقع دیں؟ اپنے گھر کو درست کر لیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر لیں، افہام و تفہیم کریں، اور کچھ معاف بھی کر دیں، کچھ معاف، اور کچھ اس میں کیا حرج ہے؟ یوسف بن جائیں، آپ نے کہا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ معاف کرنے والا جو ہے، یہی تو بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی سبق ہے کہ بھئی معاف کر دیجئے، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو کنویں میں دھکا دینے والے بھائی اپنے، ان کو بھی معاف کر دیں۔ تو معاف بھی کرنا پڑتا ہے، سزا بھی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات
کان بھی پکڑوانے پڑتے ہیں، عبرت کا سرزنش نشان بھی کرنی پڑتی صحیح ہے ہے۔ اور بعض اوقات صرف وارننگ دینی پڑتی ہے۔ تو کاروبار مملکت جو ہے وہ ایسے نہیں چلتا، اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تدبیریں کرنی پڑتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے، کبھی تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے۔ صحیح ہے، نتیجہ خاص سر آج پروین شاکر صاحبہ کی کیونکہ برسی ہے، آخری منٹ ہے، مقتدرہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سر ایک شعر میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ مقتدرہ جو ہے وہ شاید بانی سے مخاطب کہہ رہی ہے، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ ہاں مجھے لگا تھا کہ یہ شعر جو ہے خان صاحب کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اور کیا ہے، کوبو کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، اور کیا کیا شعر اس نے کہے ہیں۔ وہ بات وہ آدھی رات کی، رات وہ پورے چاند کی، چاند بھی عین چیت کا، اس پر تیرا جمال بھی۔ تو یہ کمال شاعرہ تھیں، اور 1952 میں پیدا ہوئیں، بالکل 1994 میں ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ایک ہماری بڑی افسر تھیں بورڈ آف ریونیو کی، ہاں جی سر، سی ایس ایس کی، اور سر میں کیونکہ ہاں بریک اللہ کا تعالیٰ ان وقت کی ہو گیا، مغفرت کرے۔ اللہ ان کے تعالیٰ۔ شعر تو یاد آتے ہیں، چلیں اور پھر ان کی شخصیت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، بالکل بڑی چلیں۔ ایک